جو چیزیں بندے پر فرض ہیں واجب ہے اس کا علم سیکھنا فرض و واجب ہوگا. اور ایک بہت بنیادی بات ہے کہ وہ حسب حال علم سیکھنا فرض ہے. جو بندے کا حال ہے، ایک بالغ ہے شادی شدہ نہیں ہے تو شادی کے معاملہ جب ہوں گے تو جب اس پر سیکھنا فرض ہوگا. حج ابھی نہیں کر رہا وہ تو اس پر فی الورس حج فرض نہیں ہے، فرض ہوگا تو سیکھنے کا معاملہ آئے گا. اسی طرح غیر شادی شدہ ہے اس کا معاملہ جدا ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں تو اب آپ پر لازم ہو جائے گا کہ بزنس کے بارے میں آپ علم سیکھیں. عام طور پر یہ ذہن میں آتا ہے نماز، روزہ، تلاوت اور وغیرہ وغیرہ. بے شک اس میں جو علوم جس حد تک ہمیں سیکھنے ہیں وہ سیکھنا ہے فرض و واجب. جس کو علوم نہیں معلوم وہ گناہ گار ہے، چاہے اور نیکیاں وہ کرتا ہو، چاہے لوگ اس کو نیک سمجھتے ہو، چاہے اس کے پیشانی پر نماز کا داغ ہو. تو فرض علوم جس کو نہیں آتے وہ فاسق ہے. تو خیر حسب حال علم دین سیکھنا فرض ہے. اور ہمیں ہمارے رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے. تو ہم کوئی وہ بابا جی نہیں بتائیں گے بھائی یہ. اور ہر امام بھی اس کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو شرعی مسئلہ بتائے. ہر باپ بھی اس کا اہل نہیں ہوتا، سیٹھ صاحب بھی اہل نہیں ہوتے. بعض سیٹھ کہتے ہیں کہ یار میں مالدار ہوں تو میں عالم بھی میں ہوں، بڑا ہوں، میں ہی مفتی صاحب ہوں. نہیں، اس کے لیے علماء ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. دارالفتاء اہل سنت پاکستان بھر میں جا بجا قائم ہے، کو 12-13 تو قائم ہو چکے ہیں. تو اس کے بالمشافہ آپ پوچھ سکتے ہیں، فون کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے سے بھی سوالات معلوم کر سکتے ہیں. تو بہرحال حسب حال علم دین سیکھنا فرض ہے. اور مشہور حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور امیر علیہ سنت نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بہت اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بھی بیان فرمائی. تو یہاں اس میں ایک چیز کی طرف مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ توجہ دلا دی جائے. حج فرض ہوگا تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہوں گے، لیکن حج مجھ پر فرض ہوا یا نہیں ہوا، یہ علماء سے رابطے میں رہیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر ہوا تو اقتداد اس طرح کی نظر آتی ہے کہ وہ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جتنی زکوٰۃ فرض ہو اس سے زیادہ دے رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ ایسی جگہ پر خرچ کر رہے ہیں کہ جہاں خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی، گلی پکی کروا دی اور اپنے تئیں مطمئن دل کو کر لیا کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. جی اور بھی بہت اس کی وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر ہماری مجلس سے عشر ہے، عشر لینے گئے، بولے جی اللہ کے نام پر لے لو بھائی. ارے بھائی عشر کی نیت کر، اللہ کے بندے تیرا عشر ادا ہو. بعض جانور پالنے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ ہر ماہ کچھ دودھ نکال کر صدقہ کر دیں گے اور یہ سمجھیں کہ جانور کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، جبکہ جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی پورا ایک چیپٹر ہے. پورا چیپٹر ہے بالکل. تو اس میں اگر ایسی صورت کی جائے کہ ہم پہلے ہی اپنے آپ کو دارالفتاء اہل سنت میں یا کسی مفتی اہل سنت کے پاس پیش کر دیں، اپنی ساری کیفیت ان کے سامنے شیئر کریں اور پھر ان سے سوال کر لیں کہ میری اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتائیے کہ مجھ پر کیا کیا سیکھنا فرض ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے نا اسد بھائی، تو جب وہ معاملہ درپیش ہوگا نا تو سمجھیں کہ لال بلب روشن ہوگا، کچھ ہوگا کہ یہ میں درست کر رہا نہیں کر رہا. یہ چیز پھر پوچھنے کی طرف بھی لے کے جائے گی. مدنی مذاکرے میں کئی سوالات اس طرح کے آتے ہیں. مذاکرے میں دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ کتنا زبردست ہوتا ہے، اور جتنے بھی سلسلے ہیں سارے آخرت کی طرف توجہ دلانے والے ہیں، سارے علم دین سیکھنے کی طرف راغب کرنے والے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ یہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے.